بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضور ربیع کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو آدمی جمعے کے دن 100 بار مجھ پر درود پاک پڑھے، جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا، اگر وہ نور ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو ہی کفایت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے ہمیں بھی جمعے کے دن ضرور اپنے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے تحفے پیش کرنے چاہیے۔ اصول و برکت ایک دفعہ اور درود شفا لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشادی مبارک فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ رب العالمین کا ارشادی مبارک ہے کہ اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ میں نے تمہیں اس سارے زمانے پر فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک بار پھر بنی اسرائیل کو ان پر انعام کیے گئے یاد کروائے ہیں کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے یعقوب کی اولاد میرا احسان یاد کرو۔ یہاں سے ایک بار پھر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو جو اللہ تعالیٰ کے احسانات ان پر تھے یاد کرنے کا حکم دیا ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ترک کرنے سے ڈرے اور ان پر حجت پوری ہو جائے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بار بار ارشاد فرمایا ہے، اپنی نعمتیں یاد کروائی ہیں اور اپنی اطاعت کا اللہ کریم نے ان کو حکم دیا ہے۔ یاد رہے کہ ان آیات میں بنی اسرائیل کے ان لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس زمانے میں موجود تھے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں یاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ نعمتیں یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ تمام اہل زمانہ پر ان کو فضیلت اور برتری اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اس وجہ سے کہ بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ نبی تشریف لائے ہیں، نبی سب سے زیادہ بنی اسرائیل میں آئے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں زمانے پر ہم نے فضیلت دی ہے۔ نمبر 2، اللہ رب العالمین نے یہ بھی ان پر احسان فرمایا کہ دریا میں ان کے لیے رستہ بنا دیا تھا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی انہیں احسان فرمایا کہ فرعون سے نجات ان کو دی، کیونکہ فرعون ان کے جو لڑکے ہوتے تھے پیدا ہوتے ہی لڑکے قتل کروا دیتا تھا، بچیوں کو زندہ چھوڑتا تھا، اور بچیوں کو جو بڑی ہوتی تھی پھر ان کو اپنے کنٹرول میں رکھتے، تو اس طرح ان پر ظلم کرتے تھے، بچے ان کے جتنے بھی تھے یہ فرعون قتل کروا دیتا تھا۔ تو ایک انعام اللہ تعالیٰ کا یہ ہوا کہ انہیں تورات اللہ کریم نے عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین کا ایک انعام ان پر یہ ہوا کہ بچڑے کی وہ پوجا کرنے لگ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کو معافی دے کے اپنی بارگاہ میں ان کو قریب کرنا پسند فرمایا۔ ایک اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ان پر انعام کہ ایک گروہ کا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا اللہ کریم کی طرف سے ہوا کہ ان کے ایک گروہ پورا مر گیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ اسی طرح بادلوں کا اللہ تعالیٰ نے ان پر سایہ فرمایا، ان پر ایک انعام یہ تھا من سلوہ نازل فرمایا، ان کے لیے پانی کے چشمے جاری فرمائے۔ اللہ کریم کا ایک انعام یہ تھا کہ زمینی اناج تھا ان کو اللہ کریم نے عطا فرمایا۔ یہ تمام نعمتیں ان کے آباء و اجداد کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، کیونکہ جو نعمت آباء و اجداد کو دی جاتی ہے وہ اولاد کے حق میں بھی نعمت ہوتی ہے، تو اس لیے انعام
وہ باپ پر ہو یا دادے پر ہو، اولاد کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم پر یہ احسان ہوا، اور جو شرم و حیا والے ہوتے ہیں وہ ضرور اس احسان کو یاد رکھتے ہیں۔ اللہ کریم کا احسان تو بھولنا ہی نہیں چاہیے۔ انسان جب احسان کرتا ہے تو انسان کا احسان نہیں بھولنا چاہیے۔ تو اللہ کریم کا احسان تو ضرور بندے کو یاد ہی رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں پھر دوبارہ یاد کروا کے فرمایا ہے، کیا یعقوب کی اولاد، میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے ان کے دین میں داخل ہو کر میری ان نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ تو بنی اسرائیل کی نعمتوں کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے انعامات دیکھیے تو اللہ رب العالمین نے سرکار کی امت پر بھی بے شمار انعام فرمائے ہیں۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا، تو اطاعت ہمیں بھی کرنی چاہیے کہ ہم پر اگر دیکھا جائے تو اللہ کریم نے بڑے انعام فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے انی فضلتکم علی العالمین، کہ ہم نے تمہیں زمانے پر فضیلت دی، یہاں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی، اس بات پر ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ سارے عالمین، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ فضلتکم علی العالمین، عالمین ویسے ہی ہے جیسے الحمدللہ رب العالمین یا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالمین میں تو پھر حضور علیہ السلام کی ذات پاک بھی ہے، سرکار کی امت بھی ہے، تو اس سے یہ کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عالمین پر فضیلت دی؟ اس سے مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو ان کے زمانے میں تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تھی۔ ان کے زمانے کی بات ہے کہ ان کا جو زمانہ تھا، دور تھا، اس دور میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی تھی۔ جب کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، ان کا دین بھی ختم ہو گیا، ان کی کتاب کے احکامات بھی ختم ہو گئے، ان کی اللہ رب العالمین نے جو اس وقت کی شریعت مطہرہ تھی وہ بھی منسوخ فرما کے حضور علیہ السلام کی طرف سب کچھ منتقل فرما دیا۔ اب دنیا میں قیامت تک دین رہے گا تو دین مصطفیٰ رہے گا، اللہ تعالیٰ کا دین رہے گا، بڑھتی رہے گی تو حضور علیہ السلام کی امت کو رہے گی۔ یہ امت حضور علیہ السلام کی سب امتوں سے بہتر ہے، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو اللہ کریم نے فرمایا ساری امتیں جو ظاہر ہوئی ہیں ان میں سب سے بہترین ہم نے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے، یہ سرکار کی امت کو اللہ تعالیٰ نے بہترین امت پیدا فرمایا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت ان کو ان کے زمانے کے لحاظ سے عطا فرمائی تھی، تو ان کی جب شریعت منسوخ ہوگی، ان کی کتاب منسوخ ہوگی، ان کی فضیلت بھی وہی منسوخ ہو گئی۔ اب دنیا کائنات کے اندر فضیلت ہے تو ہمارے آقا علیہ السلام کی ہے، سارے نبیوں پر اور سرکار باقی امتوں پر، ساری امتوں پر فضیلت ہے تو سرکار کی امت کی فضیلت ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ایک جگہ ارشاد مبارک فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا 3 طرح کے ایسے لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دوہرا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 3 طرح کے ایسے لوگ ہیں جن کو ڈبل ثواب اللہ کریم عطا فرماتا ہے۔ وہ 3 طرح کے لوگ کون ہیں؟ فرمایا ایک تو یہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے کوئی لونڈی خریدی اور اس کی تربیت کی، اس کو پالا، اس کا پھر سنت کے مطابق نکاح کر دیا بغیر پیسے کے اس کا نکاح کر دیا، یعنی اس لونڈی پر نہ کوئی معاوضہ لیا نہ کوئی قیمت لی، بس اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو آزاد کر کے نکاح کر دیا، اس کو ڈبل ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ نمبر 2، وہ غلام جو کسی مالک کے متحد ہو، جیسے کہ ملازم ہوتے ہیں، وہ ملازم جو اپنے آقا کا یعنی افسر کا اس کا کام بھی مانتا ہے، اس کا حکم بھی مانتا ہے اور اپنے رب کا حکم بھی مانتا ہے، یعنی مالک کا کہنا بھی مانتا ہے،
اس مالک کی بات بھی مانتا ہے کہ اس کو بھی پریشانی ہونے دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم میں بھی لاپرواہی نہیں کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی بھی اطاعت کرتا ہے، تو اپنے دونوں یعنی کہ اپنے مالک دنیا کا جو مالک بنا اس کی بھی اطاعت کرتا ہے، خالق و مالک کی بھی اطاعت کرتا ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا اس کو بھی اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اہل کتاب یعنی یہودی حضرات کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ آج ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے، ان کی زیارت سے مشرف ہو کر اسلام قبول کر لے اور حضور علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دے دے، یہ یہودی حضرات ان کو ڈبل ثواب ملے گا۔ تو اللہ رب العالمین ڈبل ثواب ان کو سرکار کی عظمت کی وجہ سے عطا فرمائے گا کہ وہ اس نبی کے بھی پیروکار رہے، پہلے نبی کے بھی، اب سرکار تشریف لائے تو اس نبی کی محبت اور ان کی شریعت مطہرہ پر انہوں نے عمل کیا، سرکار کی رسالت کی گواہی دینے پر ان کو اللہ رب العالمین یہ انعام عطا فرمائے گا کہ ڈبل ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ یہ یاد کروایا، پھر اللہ رب العالمین ان کو فضیلت عطا فرمائی۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین کے اس وعدے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اس طرح یاد کروایا تھا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اللہ کریم نے فرمایا اور جب یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم، اللہ رب العالمین کو اس احسان کو یاد کرو اپنے اوپر کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تم میں انبیاء کرام بھیجے، تو احسان ساتھ اللہ تعالیٰ کے نبی بھی یہ فرما رہے ہیں کہ ہم پر جو احسان ہوا ہے وہ انبیاء کرام کی کثرت ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے احسان ان پر بڑے ہوئے، سرکار کی امت میں آنا، سرکار کی جو رسالت ہے اس کو ان کے لیے گواہی دینے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ میرے محبوب کے پیروکار بن جاؤ۔ ان میں سے ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک آدمی کو اللہ رب العالمین کے اس پیغام کی بڑی محبت پیدا ہوئی، سرکار کی امت میں آنے کی خواہش ظاہر کی ایک آدمی نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ جا رہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ایک جگہ پر سامنے ایک بہار دیکھا انہوں نے، بہار بڑا جگمگا رہا تھا، بڑا خوبصورت تھا، جگمگا رہا تھا جیسے اس کے اندر کوئی روشنی ہو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بہار کو دیکھ کے نہ ٹھہر جاتے ہیں اور بہار کو دیکھنے لگتے ہیں اور اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رب العالمین اس بہار کو بولنے کی طاقت دے، میں اس کے ساتھ بولنا چاہتا ہوں، اس سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بہار کو بولنے کی طاقت دی۔ اس بہار نے عرض کیا اے اللہ کے نبی آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا بھی یہ بتا باقی بہار بھی موجود ہیں، کوئی تیری طرح جگمگا نہیں رہا، تیری طرح کوئی بہار روشن نہیں ہے، تو کیا روشن ہے، تیرے اندر کیا خوبصورتی ہے، کیا تیرے اندر کمال ہے، کیا تیرے اندر کشش ہے کہ تو جگمگا رہا ہے، جیسے بخ رہا ہے، بڑی تیرے اندر روشنی ہے، بڑی خوبصورتی ہے، جگمگاہٹ کیا ہوا ہے تیرے اندر۔ جب یہ پوچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اس بہار نے عرض کیا اے اللہ کے نبی اصل یہ کمال میرا نہیں ہے، یہ جگمگانا میرا کمال نہیں ہے، میرے اندر ایک اللہ تعالیٰ کا ایسا بندہ موجود ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، اس کی عبادت کی وجہ سے میں جگمگا رہا ہوں، اس کی عبادت کی وجہ سے مجھے یہ روشنی ملی ہوئی ہے، اس کی عبادت کی وجہ سے، اس کے ذکر کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ نورانیت عطا فرما دی کہ میں جگمگا رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رب العالمین وہ بندہ جو تیری عبادت کر رہا ہے اس بہار کے اندر، اس کی عبادت تیری بارگاہ میں اتنی مقبول ہے کہ اس کی عبادت کی وجہ سے یہ پہاڑ جگمگا رہا ہے، میری اس بندے سے ملاقات تو کروا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ رب العالمین اس بہار کو پھٹنے کا حکم فرمایا، وہ بہار سے اللہ کا بندہ نکل آیا باہر،
اس نے آ کے اللہ کے نبی کو سلام کیا اور سلام کر کے عرض کرتا ہے اللہ کے نبی فرماؤ آپ کیا مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بھی بتاؤ تو کب سے ہو اور اس بہار میں کیا کر رہے ہو اور تمہارے یہاں ٹھہرنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ بندہ عرض کرتا ہے جی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہوں، اور اللہ رب العالمین کے آخر زمان نبی کی میں نے بشارتیں سنی ہیں، میں نے حضور علیہ السلام کی بشارتیں سنی ہیں، میرے دل میں بڑا شوق پیدا ہوا کہ میں اس نبی کا امتی بنوں۔ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ سرکار کی بشارتیں سنی، حضور علیہ السلام کا پیغام سنا کہ ان کو اللہ رب العالمین آخر الزمان نبی بنائے گا، ان کی بڑی شان ہے، ان کی امت بھی اعلیٰ ہوگی، وہ خود بھی بڑے اعلیٰ ہوں گے۔ میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوں، تو میں بھی اس نبی کے دور میں کاش پیدا ہو جاتا۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر دی یا رب العالمین مجھے تو اس نبی کا امتی بنا، مجھے اس نبی کی زیارت کروا، اس نبی کا مجھے امتی بنا، میں ان کا کلمہ پڑھ کے ان کا امتی بننا چاہتا ہوں۔ یہ میں نے دعا کر دی اللہ کریم کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی۔ میں اس بہار پر آیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بہار میں جگہ عطا فرمائی۔ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک اس بہار میں عبادت کر رہا ہوں اور اس انتظار میں ہوں کہ حضور علیہ السلام تشریف لائیں گے تو میں ان کا امتی بنوں گا، ان کی زیارت کروں گا، ان کا کلمہ پڑھوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس بہار میں جگہ دی ہوئی ہے، اس لیے میں انتظار میں ہوں آخر الزمان نبی کے آنے کا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رب العالمین یہ تیرا بندہ بہت پسند ہے، یہ بندہ تیرا دنیا میں میری نظر میں تو یہ سب سے تیری بارگاہ میں مقبول ہے کہ اس طرح نیک آدمی کوئی نہیں، کوئی اتنا لمبا عرصہ یہ عبادت کر رہا ہے پہاڑ کے اندر، اور پھر کوئی کھانے کی فکر نہیں، کوئی کمانے کی فکر نہیں، عبادت کے ساتھ پھر پہاڑ بھی جگمگا رہا ہے، اس کو اتنی اللہ رب العالمین تو نے شان بخشی ہے، تو کیا اس کے علاوہ بھی کسی کو اتنا مقام مل سکتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام ہاں مل سکتا ہے، بلکہ ہے۔ تو عرض کیا عیسیٰ علیہ السلام نے مولا کریم وہ کون لوگ ہیں جن کو ان جیسا مقام ملا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میرا محبوب جب تشریف لائے گا میں اپنے محبوب کو مہینے عطا فرماؤں گا، ان مہینوں میں ایک رجب کا مہینہ عطا فرماؤں گا۔ رجب کے مہینے کا جو بھی میرے محبوب کا امتی ایک روزہ رکھے گا، رجب کے مہینے کا ایک روزہ رکھے گا، میں اس کو اس آبد سے بڑھ کر ثواب عطا فرماؤں گا۔ یہ آبد جو تمہاری نظر میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے لے کر سرکار کی امت کی خواہش رکھتے ہوئے زندہ ہے، عبادت کر رہا ہے، جتنا اس کو ثواب ملا ہے اس سے بڑھ کر میں ایک روزے کا ثواب اس اپنے محبوب کے امتی کو عطا فرماؤں گا۔ جیسے رجب کا ایک روزہ رکھا ہوگا تو یہ ایک روزہ رکھنے پر اللہ تعالیٰ انعام و کرام ایسے عطا فرما رہا ہے نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے۔ تو اس لیے رجب المرجب کے مہینے کی مناسبت سے میں عرض کر دیں تو اللہ رب العالمین نے سرکار کے طفیل سب پر کرم فرمایا ہوا ہے، خاص کر عزتیں ہیں تو نبی کے صدقے، برکتیں ہیں تو نبی کے صدقے، یہ جہان آباد ہے تو نبی کے صدقے، مقام بچے ہوئے ہیں تو نبی کے صدقے۔ اس لیے جو نبی کے ساتھ نسبت قائم کر لیتا ہے وہ نسبت کی وجہ سے بابرکت ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو نعمتیں دی، طرح طرح کی، اللہ تعالیٰ نے احسان یاد کروائے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے آخر زمان نبی عطا فرمایا تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اے مومنو میں نے تم پر بھی احسان کیا ہے کہ تمہیں اپنا نبی محبوب عطا فرمایا ہے۔ تو یہ آخری زمان نبی ہر نعمت سے بڑھ کر نعمت ہے، ہمارے نبی ہر نعمت سے بڑھ کر نعمت ہے۔ تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر کر سکے بہت ہی کم ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بن مانگے اپنے محبوب کا امتی بنا دیا، بن مانگے اپنے محبوب کا ہمیں سرکار کا دیوانہ غلام بنا دیا، اپنی شریعت مطالعہ ہمیں عطا فرما دی بن مانگے، تو ہمیں زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بنی اسرائیل کو نعمت یاد کروا کے حکم دیا جا رہا ہے
تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر بھی میں نے احسان کیا ہے، تمہیں اپنا نبی عطا فرمایا ہے، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر کرنے والے پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اس لیے دعا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، اللہ رب العالمین ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح معنوں میں اطاعت و فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے۔